अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपसे एक बड़ी दर्द भरी, बड़ी दिलचस्प और सबक सिखाने वाली कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नसीहत हासिल होगी। ऐसी कहानी है कि आपके दिमाग के दरीचे खोल देगी, दिल की खिड़कियां खोल देगी, बल्कि आपके कलेजे को हिला देगी। बहुत ही दर्द भरी ये कहानी है, समाज को और आपके ज़मीर को झंझोड़ देने वाली ये कहानी, जिसका उन्वान है तवाइफ के आंसू, समाज के मुंह पर थप्पड़। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई मजबूरी, कोई नाचारी, बेकसी, बेबसी, गरीबी का लोग फायदा उठाते हुए उसे वो काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उसका दिल नहीं चाहता है। समाज में सबसे बुरा काम, सबसे गिरा हुआ काम, सबसे गंदा काम करने के लिए भी हम जैसे बहुत से लोग समाज में लोगों को मजबूर कर देते हैं। इसी तरह एक मजबूर की कहानी। दोस्तों, एक नौजवान लड़का जो अपने घर से खाता पीता था, यानी मालदार था, उसके माँ बाप पैसे वाले थे, शहर में उनका अच्छा कारोबार चलता था। एक लड़का था जो बड़े ही नाज और नखरों में पला था, बड़ी अच्छी तरबियत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता गया, उसको नाजो प्यार ने और दौलत की फरावानी ने बिगाड़ कर रख दिया। चंद गलत साथियों की सोहबत की वजह से वो लड़का गलत रास्तों पर चलने लगा, यानी जिसका माँ बाप को डर होता है, जो समाज में सबसे बुरे काम यानी जुआ, शराब, शबाब, गलत कामों में और बुरी लतों में वो पड़ गया। माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद भी वो लड़का किसी की भी नहीं माना, क्योंकि उस पर बुरी तरह से शैतान सवार हो चुका था और उसकी जिंदगी का अब बस यही मामूल बन गया था कि वो दिन को अपने कारोबार में रहता, कारोबार में लगा रहता, अच्छी खासी आमदनी होती, खूब पैसा कमाता था और शाम ढलते वक्त वो अपना कारोबार समेटता, बंद करता और यार दोस्तों के साथ चला जाता, जहां शराब नोशी किया करता था। शराब नोशी के बाद वो अपने यार दोस्तों के साथ डांस बार, तवाइफ खाना, जिसको और सादा लैंग्वेज में कोठा भी कहते हैं, ऐसी जगह जहां मुजरे हुआ करते हैं, लड़कियां रक्स करके, नाच करके, लोगों का दिल लुभा करके पैसा वसूला करती हैं। ऐसे ही जगहों पर ये नौजवान लड़का अपने माँ बाप का इकलौता नखरों चढ़ा और दौलत की फरावानी में जवानी पे चढ़ा हुआ, किसी के समझाने से समझ में नहीं आया, उसका मामूल बन गया कि वो दिन को कारोबार के काम में मशगूल रहता था और रात को अपने यार दोस्तों के साथ तवाइफ खानों पर मुजरे सुनने और देखने के लिए जाया करता था। लेकिन उस मुजरे में एक तवाइफ खाने यानी डांस बार में जाते जाते उसको एक लड़की से, एक रक्कासा से, एक नाचने वाली से एक तरफा मोहब्बत सी हो गई। वो लड़की उन लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, वो उसको अच्छी लगने लगी थी और उसने अब अपना यही शगल बना लिया था। वो शाम को शराब पीता और उसी तवाइफ खाने पर, उसी डांस बार पर जाता जहां वो उसकी महबूबा लड़की थी। उस लड़की को रोज देखता और उसके बाद घर वापस चला आता। लेकिन जब उस लड़की की मोहब्बत हद से ज्यादा इस लड़के के दिल में बढ़ गई, इस नौजवान के दिल में बढ़ गई और वो ललचाई हुई नजरों से उसको बहुत ज्यादा देखने लगा, उसको हासिल करने की कोशिशें करने लगा, तो एक दिन उसने ये ठाना कि मुझे इस डांस बार में जाना है
اور سب سے آخر تک رہنا ہے، یار دوستوں کو وہاں سے رخصت کر دینا ہے، سب سے آخر میں مجھے آج اس لڑکی سے ضرور کانٹیکٹ کرنا ہے، اس سے بات کرنا ہے، اور مجھے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ لہٰذا آج یہ لڑکا جاتا ہے ڈانس بار میں، لیکن ہوشیاری کے ساتھ آج وہ شراب نہیں پیتا ہے، بلکہ یار دوستوں کو شراب پلاتا ہے، خود نہیں پیتا ہے۔ اور جیسے جیسے لوگ اس ڈانس بار سے جاتے ہیں، اس کے یار دوست بھی جانے لگتے ہیں، لیکن یہ بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارے ہی تماشا بین، سارے تماشا رقص ناچ گانا دیکھنے والے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان لڑکا جس پر پوری طرح سے شیطان مسلط تھا اور سوار تھا، وہ یہی غلط نظریہ لیے، بری نیت لیے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈانس کرنے والی رقاصائیں بھی آہستہ آہستہ جانے لگتی ہیں، اور یہ جس کو طوائف کہہ سکتے ہیں ناچنے والی یہ لڑکی جو اس کو پسند تھی وہ رہ جاتی ہے، اور اس ڈانس بار میں یہ لڑکا رہ جاتا ہے۔ ادھر کاؤنٹر پر اس ڈانس بار کا سیٹ بیٹھا ہوتا ہے۔ آخر میں جب یہ لڑکی اس اپنے سیٹ سے مخاطب ہوتی ہے تو کچھ پیسوں کے لیے کہتی ہے، لیکن یہ سیٹ اس کو اور الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے کہ روز وقت پر نہیں آتی ہو، روز دل سے کام نہیں کرتی ہو، اور پیسے ہر روز مانگنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو، میں تمہیں کہاں تک پیسے دوں، میں تمہیں آج پیسے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی اس سے بہت منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے کہ سیٹھ جی آج میں بہت مجبور ہوں، میں بہت پریشان ہوں، بڑی مجبوری میں آپ سے پیسے طلب کر رہی ہوں۔ یہ سیٹھ منع کر دیتا ہے کہ نہیں، جب تمہارا مہینہ ہوگا، جو مہینے کی تمہاری تنخواہ طے ہے وہی تنخواہ ملے گی، اس کے علاوہ میں تم کو آج ایک پیسہ بھی نہیں دے پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کی دونوں آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے امڑ آتے ہیں، اور اس گفتگو کو سائیڈ میں بیٹھا ہوا یہ نوجوان لڑکا جو اس لڑکی سے کانٹیکٹ کرنے کی، اس سے تعلقات بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، یہ ساری گفتگو اس سیٹ کی اور اس طوائف کی دونوں کی بغور سن رہا تھا۔ لہٰذا اس گفتگو سے تھوڑا سا اس کے دل پر اثر ہوا، اور اس پر اور شیطان سوار ہوا، اس کے دماغ اور دل میں فوراً ہی خیال آیا کہ یہ موقع ہے کیش کرنے کا، اس کو پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، میں اس کو پیسے دے دوں اور اس کو جیسا چاہوں ویسا استعمال کروں۔ یہ موقع دیکھتے ہوئے آگے آگے وہ لڑکی اپنے ڈانس بار سے، طوائف خانے سے نیچے آتی ہے، اور پیچھے پیچھے یہ مجنوں لڑکا بھی اس کے چلا آتا ہے۔ ایک آٹو والے کو یہ لڑکی بلاتی ہے، اس میں بیٹھتی ہے، اور اسی آٹو میں یہ لڑکا جو اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے برسوں سے جانے اور پہچانے ہیں۔ یہ برسوں پرانا عاشق تھا اور وہ مجبور طوائف تھی، دونوں کی ایک دوسرے سے نظریں ملتی ہیں، لیکن یہ لڑکی نظریں چرانے لگتی ہے کیونکہ یہ برے جگہ سے آ رہی ہے، برے کام کر کے آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ اس کا عاشق لڑکا اس طوائف سے کہتا ہے کہ تمہارے اور سیٹ کے درمیان ابھی کیا بات چل رہی تھی، تم پریشان نظر آ رہی تھی، کیا بات ہے، کچھ مجھے بتاؤ گی؟ یہ سن کر لڑکی فوراً کہتی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر چونکہ اس لڑکی سے اس کو رابطہ کرنا ہے، یہ بہانہ تلاش کر رہا ہے گفتگو کرنے کا، یہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ وہ جو تمہاری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، کیا بات تھی، کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی تمہاری سامنے جو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے؟ اتنا سنتے ہی اس لڑکی کو جب کچھ ہمدردانہ، ہمدردیوں سے بھری ہوئی آواز اس کے کانوں کو سنائی دیتی ہے تو یہ لڑکی اچانک بے ساختہ زار و قطار رونے لگتی ہے، اتنا روتی ہے کہ جو اس نے منہ اپنا ڈھانپ رکھا تھا وہ کپڑا آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ جب تر ہو جاتا ہے
تو اس نوجوان لڑکے کے دل میں اس لڑکی کی طرف سے دلچسپی بڑھتی ہے، لیکن پروردگار عالم اس لڑکے کے دل کو پگھلا دیتا ہے۔ اس میں جو شیطانی حوث کچھ دیر پہلے تھی، جو طوائف کی نظروں سے اس نوجوان لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اچانک اب اس کا دل پگھل گیا۔ اس کے اندر ایک انسان پیدا ہو گیا اور اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پلٹ دیا اور اب وہ واقعی بڑی ہمدرد نظروں سے اس کو دیکھنے لگا اور اس کی زندگی میں دلچسپی لینے لگا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا کچھ مجھے بتاؤ گی؟ اگر تم کہو تو میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ لڑکی بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم میری کچھ خدمت کرو گے تو اس کے بدلے کیا لو گے؟ یہ نوجوان کہتا ہے نہیں، آپ یقین کرو میں اس کے بدلے کچھ نہیں لوں گا، انسانیت کے ناطے میں تمہاری ہمدردی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی اور بے ساختہ رونے لگتی ہے، اس کی سسکیاں سی بند جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ آج تک میں نے زندگی میں بے مطلب، بے لالچ اور بے مقصد کے کسی کو کچھ خدمت کرتے ہوئے یا دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج پہلی بار میں وہ انسان دیکھ رہی ہوں جو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ خیر، یہ لڑکی لیتی کچھ نہیں ہے اور وہ لڑکا اس کے سر پڑتا ہے، خوشامد کرتا ہے کہ میں تمہاری اصلی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ مجبور ہو کر جب یہ لڑکا زیادہ کہتا ہے تو یہ لڑکی اپنے گھر تک لے جاتی ہے۔ جب یہ گھر میں گھستا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، چھوٹا سا کچا ایک کوٹری کا بنا ہوا اس کا مکان ہے۔ اس کے مکان کے آگے ایک صحن ہے اور صحن میں کوئی بوڑھی سی عورت بہت کمزور لاغر لیٹی ہوئی ہے، جس کے اندر سکت بھی نہیں ہے ہلنے جلنے کی۔ جب یہ اس طوائف کے ساتھ اس کے اندر گھر میں گھستا ہے تو ایک چھوٹا سا تقریباً 8-10 سال کا بچہ ہے اور اس کی گود میں ایک بچی ہے۔ وہ بچی بے تحاشا رو رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ یہ بچی بھوکی ہے، میں جب کام پہ جاتی ہوں تو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کر کے جاؤں، لہٰذا وہ نوجوان لڑکی اس کو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ مشفق مہربان جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمدردی پیدا کر دی تھی، اس کا دل پگھل چکا تھا، اس کے اندر انسان جاگ چکا تھا، ایمان کا ذرہ چمک چکا تھا۔ اب یہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو میں جان سکوں کہ یہ کون ہے؟ وہ بتاتی ہے یہ میری چھوٹی لڑکی ہے جس کی عمر تقریباً 2 سال ہونے والی ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری ماں ہے۔ پوچھتا ہے ماں تمہاری بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور تم یہاں کیسی ہو؟ یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ یہ روتے ہوئے طوائف اپنا حال بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ میری شادی میرے ماں باپ نے کر دی تھی، لیکن کچھ دن پہلے جب یہ بچہ پیدا ہوا میرے پیٹ میں تھا تبھی میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد وہ مجھ سے ترک تعلق ہو گیا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں رہا، اس نے مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں گھسنے دیا، باہر سے ہی بھگا دیا۔ میں اپنے باپ گھر آئی تو یہاں آ کر میری ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، اپنے بچوں کی تربیت، ان کے کھلانے پلانے کا انتظام، ماں باپ کا انتظام، باپ ختم ہو گئے، ماں بیمار ہیں، ان کی روز دوا آتی ہے، ہم لوگ آج 2 روز سے بھوکے پیاسے ہیں۔ میں اس لیے آج اپنے اس ظالم سیٹ سے کچھ پیسے مانگ رہی تھی کہ میری ماں کی دوائی آنی ہے اور ہم لوگوں کے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی ہے جن پیسوں سے۔ یہ سن کر اس نوجوان لڑکے کا دل لرز گیا، کلیجہ پھٹنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا اور اس لڑکی کے ساتھ ساتھ زار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بہن آج کے بعد تمہیں طوائف خانے پر جانے کی
कोई जरूरत नहीं है। लो, उसने 5,000 रुपए निकाल कर दिए। लो, इससे अपनी माँ की दवा लाओ, अपने खाने पीने के लिए सामान लाओ, और आज से तुम्हें वहां नहीं जाना है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है, तवाइफ बहुत खुश होती है और पूछती है, साहब मुझे इन 5,000 रुपए के बदले क्या करना होगा? ये नौजवान रोते हुए कहता है, बाखुदा बहन, तुझे कुछ नहीं करना होगा, बस तू अपने घर में रहे, बच्चों की परवरिश कर, माँ की देखभाल कर। मैं तेरे लिए ये 5,000 रुपए महीना, जब तक तेरे बच्चे कमाने के काबिल नहीं हो जाएंगे, मैं तुझको देता रहूंगा। बस इतना ही मुझे तुझसे लेना देना है कि आज से तू भी तौबा कर ले कि तवाइफ खाने की तरफ रुख नहीं करेगी, और आज से मैं भी तौबा किए लेता हूँ, और तू मेरी मुंह भोली बहन है, मैं तेरा मुंह भोला भाई हूँ। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा, हर महीने तुझे ये 5,000 रुपए देने की कोशिश करूंगा। क्या तू इसमें अपना गुजारा कर सकती है? ये लड़की अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह पाक से तौबा करते हुए कहती है, हाँ, ये 5,000 मुझे बहुत हैं। मेरे भाई, अगर तुम इतना कर दोगे तो क़यामत के रोज मैं गवाही दूंगी, परवरदिगार आलम, इसने मेरे बुरे काम छुड़वा दिए, बुरे आमाल छुड़वा दिए, इसको इसके बदले जज़ाए खैर अता फरमा। ये लड़का वहीं बैठे बैठे ये दिमाग में सोच लेता है कि मेरे कारोबार में जहां इतने लड़के चलते हैं, वहां मैं एक लड़के को कम कर दूंगा, उस लड़के की जगह खुद काम करूंगा, और उसको जो मैं तनख्वाह देता हूँ 5,000 रुपए, उसके बजाय वो इसको देता रहूंगा जब तक कि इसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। वाकई ये लड़का वहां से ये कहकर उठता है कि आज तवाइफ के आंसू समाज के और मेरे मुंह पर थप्पड़ हैं। तुम्हारी कहानी ने आज मुझे और सारे समाज को हिला कर रख दिया, रुला कर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला सबको ऐसे ही जरिए अता फरमाए और सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह का दिल हम लोग भी रखें, किसी की इस्लाह करने की कोशिश करें, किसी के काम आने की कोशिश करें, परवरदिगार आलम इसकी बड़ी जज़ा अता फरमाएगा, और बहुत से मजबूर, परेशान, बेकस, बेबस, गरीब लोग अपने बुरे आमाल से, बुरे कामों से बाज आ सकते हैं। ये काम हम और आप सिर्फ अल्लाह के लिए कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हमारे जरिए किसी की इस्लाह हो जाए और हमारी भी इस्लाह हो जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा और इससे सबक भी हासिल हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।